خدا ان کے بابرکت اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام. بہت خوبصورت ماحول بنا کے دیا بیٹی نے, بہت خوبصورت, اور پاک روح محسوس کر رہا ہوں میں کہ یہاں پہ وہ موجود ہے اور اس کی موجودگی یہاں پر ہے, بہت ہی سنجیدگی. ہم نے ایسٹر منایا ہے کچھ دنوں پہلے, اور ایسٹر میں ہم نے سیکھا ہے کہ خداوند یسوع المسیح جی اٹھا ہے. ہلیلویا. اور ہم نے بڑی خوشی سے نعرے بھی لگائے ہیں کہ وہ جی اٹھا ہے, اور لاسٹ پیغام بھی یہی تھا کہ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے. ہلیلویا. اور اسی کے ساتھ میں کچھ سوال ہیں جو ہماری زندگیوں کے لیے ہیں. کیا ہم بھی جی اٹھے ہیں؟ کیا ہماری زندگی تبدیل ہو چکی ہے اس کے جی اٹھنے سے, اس کے مار کھانے سے, کوڑے کھانے سے, صلیب پر چڑھ جانے سے؟ کیا ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئی؟ ہم نے نعرے بہت خوبصورتی سے لگائے ہیں کہ وہ جی اٹھا ہے, مگر آج خدا ہم سب سے پوچھ رہا ہے, کیا ہماری زندگیاں زندہ ہیں یا مردہ؟ یہ آج ہم کلام کے وسیلے سے سیکھیں گے. کیا آج کا جو ٹاپک جو رکھا ہے وہ نئی زندگی میں چلنا. تو نئی زندگی میں چلنے کے لیے کچھ چیزیں درکار ہیں, وہ آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑے گی وہ اپنی زندگی میں, تب وہ چیزیں جو ہے نا وہ بحال ہوں گی. تو پالوس رسول کا خط رومیو کے نام 6 باب اس کی پہلی آیت سے لے کے 14 آیات تک ہم پڑھیں گے, اور اس میں سے سیکھیں گے کہ ہمارے لیے آج کا پیغام کیا ہے, اور جس کو بھی خدا کا روح بھاتا ہے وہ کلام میں سے میری مدد فرمائے. رومیو 6 باب اس کی پہلی آیت سے لے کے 14 آیت تک. پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ایک منٹ, سوری میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں, آپ ادھر آ جائیں کیونکہ پھر ایک ایک آیت پہ ہم بات کریں گے. آپ یہاں پہ پلیز, میں چاہتا ہوں کہ آپ بیٹھ جائیں کیونکہ یہ تھوڑا لمبا ہوگا. نہیں بیٹھ جائیں کیونکہ نہیں کنٹینیوٹی نہیں پڑھنا, ایک ایک آیت کو ہم پڑھیں گے, پھر اس کے ساتھ ہم اس کی جو نا ہم پہلی 2 آیت پڑھیں گے, اس کی رومیو کی پہلی 2 آیت. بس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں. ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے, کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ ہلیلویا. ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے ہیں, کیوں آئندہ کر زندگی گزاریں؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا مہربان تو گناہ کر لو. بالکل مہربان ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, وہ لازوال ہے, وہ معاف کر سکتا ہے. تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے. پالوس رسول اپنی کلیسیا کو بتا رہے ہیں کہ فضل کا دور تو ہے, مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوں نہیں گناہ میں بات دے جان تو فضل ہو گیا جی ہانو معاف کر دے گا خدا. ہرگز نہیں. پالوس رسول فرما رہے ہیں ہرگز نہیں, کیونکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر گئے ہیں. اگر یسوع نے موت پائی نا تے ساڈے گناہاں دی خاطر, تو گناہ بھی مار گئے نے, تو گناہ نہیں کرنے, ہرگز نہیں کرنے. اتنے لکھا ہے گناہ کے اعتبار سے مر گئے. مثلا ایک شخص مر گیا, دفن کر دیتا گیا, خاک بڑھ گیا, سب کچھ ہو گیا, کہ اسی مان سکتے کہ وہ واپس آ کے اپنی پرانی زندگی بتا سکتا ہے؟ نہیں, وہ نہیں بتا سکتا. کہ جدو ہم اپنے گناہوں کو مار دیں گے
اور مسیح میں ہم اس کو دفن کر دیں گے تو وہ گناہ زندہ نہیں رہیں گے، تو ہم مسیح میں زندہ رہیں گے. ہلیلویا. اس کی تیسری اور چوتھی آیت کو پڑھیں گے ہم آگے. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. ہلیلویا. بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں. ہلیلویا. یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے بیپتسمہ. حالانکہ میرا بیپتسمہ ٹاپک نہیں ہے، مگر میں تھوڑا سا اس پہ جو ہے نا بیان کر سکتا ہوں. اور ویسے بھی آج بیپتسمے کی بات ہوئی تو بیپتسمہ جو آپ کی روحانیت کے لیے ہے، آپ کی زندگی کے لیے ہے. مسیح میں ایمان لانا اور بیپتسمہ لینا. بیپتسمہ صرف ایک سیکرامنٹ نہیں ہے مسیحت میں کہ بیپتسمہ لے لیں، نہیں. یہ توبہ کر کے نئی روحانی زندگی میں پیدا ہونا ہے، اس میں داخل ہونا ہے. اور پانی میں کے ذریعے ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ پاکیزگی، نجات اور نئی پیدائش جو ہماری ہوئی ہے وہ بیپتسمے کے تھرو ہوئی ہے. یہ ہے بیپتسمہ. ہلیلویا. یہ لفظ جو بیپتسمہ ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، بیپتیزو. یہ اسی سے نکلا ہے، بیپتیزو سے. تو ہم اس کو بیپٹائز ہم بولتے ہیں. مطلب ڈوبنا، گوتا لینا یا پوری طرح پانی میں داخل ہو جانا، یہ بیپتسمہ ہے. اور اس سے مراد کہ انسان پرانی زندگی کو چھوڑ کر مسیح میں نئی زندگی میں داخل ہو رہا ہے، وہ اختیار کر رہا ہے اس کی زندگی مسیح کی. یہ بیپتسمہ. بیپتسمہ اس بات کی نشانی ہے کہ انسان پرانی زندگی جو گناہ والی تھی اس کو مار کر اس کے ساتھ جی اٹھا. ہلیلویا. اور آج کا یہی ہم نے پہلی آیت میں دیکھا کہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر گئے ہیں. ہلیلویا. تو بیپتسمہ یہ ہے. اور یہاں پر دیکھیے لکھا ہے کہ ہم اس میں دفن ہوئے تاکہ نئی زندگی میں چلیں. ہم لوگ صرف گناہ چھوڑنے والے نہیں بلکہ اس کی مخلوق ہے. ہلیلویا. ہم نے گناہ کو چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے اور دفن کرنا ہے. زندگی کے اعتبار سے ہم نے اس کو دفن کر دینا ہے تاکہ ہم نئی زندگی میں. اور بیپتسمہ لینا ہے. بیپتسمہ یہاں پر لکھا ہے کہ موت میں بھی بیپتسمہ لینا ہے. اس کے ساتھ ایک تو بیپتسمہ جو پانی کا ہے وہ تو ہے، مگر جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو پانی کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ مویا. اور اگر ہم یہ نہ مانیں، کیونکہ دوسری قومیں یہ نہیں مانتی کہ وہ مویا، وہ یہ مانتی ہے کہ وہ زندہ آسمان پر گیا، مگر وہ یہ نہیں مانتی کہ وہ مویا. مگر ہم جب بپتسمہ مسیح میں لیتے ہیں تو ہم نے یہ ماننا ہے کہ وہ مویا. اور جب وہ مویا تو ہم بھی اپنے گناہوں کو موآ دیتے ہیں. وہ مر گئے اس کے اعتبار سے. ہلیلویا. اور اس کی 5ویں آیت پڑھیے. کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے. ہلیلویا. اگر ہم اس کے ساتھ اپنے گناہ والی زندگی کو ماریں گے نہیں تو جیئیں گے کیسے؟ اگر ہم زندگی چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں تو ہمیں اپنے گناہوں کو مارنا پڑے گا. یہ ضروری ہے. اور اگر ہم اس کو ماریں گے نہیں تو زندگی نہیں پائیں گے، پھر وہ گناہ والی زندگی میں ہی رہیں گے. تو یہاں پر اگر ہم اس کے ساتھ موتے ہیں تو اسی کے ساتھ بھی جی اٹھتے ہیں.
हालेलुया। ये यहां पर, और ये बहुत गौरतलब बात है, जब तक हम अपने गुनाहों को मारेंगे नहीं तो ये कैसे मुमकिन है कि हम उसके साथ भी जी उठेंगे, क्योंकि अभी हमने उसके क़यामतुल मसीह की ईद मनाई है, और ये जरूरी है कि उसके साथ साथ हमारे गुनाह, हमारी बुरी रविशें सारी जाती रहे। हालेलुया। 6 और 7 आयत को पढ़िएगा। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे तो गुनाह की गुलामी में ना रहे, गुलामी में ना रहे, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। हालेलुया। हमारा पुराना इंसान जो हमारी जिंदगी में गुनाहों वाली जिंदगी थी, वो उसके साथ सलीब पर मसलूब हो गया। उसने जब मसलूबियत सही है, तो जब वो सलीब पर है तो उसके हाथों पर और पांवों पर कील गड़े हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसके हाथों के साथ जो कील गड़े हैं, वो कील के साथ साथ हमारी चोरी, हमारे झूठ, हमारी हरामकारी, हमारी पुरानी रविशें, पुरानी सोचें, वो गुस्सा, बदजुबानी, सब कील में उसने गाड़ दी है, वो गड़ गई है उसके साथ, और वो उसके साथ ही मसलूब हुई है। अब मेरे ज़हन में एक वो आ रही है, मिसाल आ रही है कि एक कैदी है जिसको सजा सुनाई गई है उम्र कैद की। अगर उसको बिलफर्ज कुछ ऐसा मौका मिले कि उसको आजाद कर दिया जाए, तो क्या वो दोबारा उस कैद में जाना चाहेगा? हरगिज नहीं, वो आजादी वाली जिंदगी गुजारना चाहेगा। और ऐसे ही वो जो गुलामी वाली जिंदगी थी ना, गुनाह की गुलामी में पहले हम फंसे हुए थे, तो यीशु ने अपने मसलूब होने के साथ वो गुलामी वाली जो जिंदगी है, जो गुनाह के एतबार से थी, उससे रिहाई हमें मिल चुकी है। और अब जब रिहाई मिल गई है, तो क्या हम वो गुलामी में नहीं रह सकते? ये बात समझने वाली है। और अगर आप उस कैद में वापस नहीं जाना चाहते, जो गुलामी, गुनाह की गुलामी है, तो आपको मसीह को कबूल करना पड़ेगा, मसीह के साथ रहना पड़ेगा, और उसकी मसलूबियत को कबूल करना पड़ेगा, अपने गुनाहों को मारना पड़ेगा। अब हम इसकी 8 से 11 आयत को पढ़ेंगे। बस जब हम मसीह के साथ हुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है, तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर अख्तियार नहीं होने का, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के तबार से एक बार हुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के तबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के तबार से मुर्दा, मगर खुदा के तबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। आमीन। अपने गुनाहों के लिए मुर्दा, मगर खुदा के लिए जिंदा जानो अपने आप को। पालूस रसूल एक माइंडसेट दे रहे हैं अपनी कलीसिया को। ये माइंडसेट है, माइंडसेट ये है। आज भी साइकोलॉजी जब हम समझते हैं ना, साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो आप देखिए कभी कभी हमने काफी चीजें सुनी है कि जो चीज आप सोचते हैं वो आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाती है। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे होते हैं तो पॉजिटिविटी हर चीज हो रही होती है, और अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूं तो मेरी जिंदगी में नेगेटिविटी आ रही होती है। ऐसा ही है। तो जब हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। और ये माइंडसेट आज साइकोलॉजी आज आपको बयान करिए, मगर पालूस रसूल उस वक्त अपनी कलीसिया को ये बता रहे हैं, ये माइंडसेट पेश कर रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो। आपने महसूस करना है, और महसूस करना है चाहे महसूस हो या ना हो, मगर आपने महसूस करना है
اور نظر آئے یا نہ آئے ایمان سے. اور ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں پہ ایمان لانا، وہ ایمان ہے. ایمان سے پورے اپنے گناہوں کو مردہ قرار دینا ہے. کیونکہ آپ جب اپنے مائنڈ سیٹ سے، اپنی طاقت سے، مائنڈ کی طاقت سے آپ اپنے گناہوں کو جب غالب آئیں گے، آپ کہیں گے کہ نہیں گناہ مر گیا ہے، تو وہ واقعی ہی آپ کی زندگی میں ایسا ہی ہوگا. وہ گناہ مر جائے گا. آپ کی زندگی میں گناہ نام کی چیز نہیں رہے گی. یہ مائنڈ سیٹ بنانا ہے آپ کو. چاہے آپ کی زندگی میں تھوڑا بہت ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ گناہ ہے. تو جب آپ پازیٹیوٹی سوچنا شروع کریں گے کہ نہیں میں نے گناہوں سے جو ہے نا آزاد ہوں کیونکہ مسیح نے میرے لیے جان دی ہے، تو میں واقعی آزاد فیل کروں گا اپنے آپ کو، اور میں اپنے آپ کو رہا فیل کروں گا اس قید سے، اس غلامی سے. اور میں مان لوں گا کہ میرے جو گناہ ہے وہ مردہ ہے اور میں زندہ ہوں اور بدل چکا ہوں. میرا یقین رکھیے، اس عمل کو کیجیے. اس تھراپی ہے یہ بھی جو پالوس رسول جو دے رہے ہیں وہ تھراپی ہے، مائنڈ سیٹ کی تھراپی. یہ آپ اپنی زندگیوں میں تھراپی کیجیے. آپ جب کریں گے تو واقعی یقین رکھیے کہ یہ آپ کی زندگی میں کام کرے گا اور آپ گناہوں سے آزاد فیل کریں گے، اپنے آپ کو آزاد، اور آپ گلو کریں گے مسیح میں رہ کر. ہاللیلویا. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم مسیح کو قبول کریں گے. ہاللیلویا. اب آگے دیکھیے 12 سے 14 آیت پڑھیں گے ہم اس کی. پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کیونکہ بادشاہی، وہ گناہ کی جو بادشاہی ہے وہ تمہارے بدن پہ نہ کرے، اور اس کی خواہشوں کے تابع رہو، اور اپنے اعضاء ناراستی کے اختیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالہ نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالہ کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے اختیار ہونے کے لیے خدا کے حوالہ کرو. ہاللیلویا. یہ ہم نے جو اپنی باڈی کے اعضاء ہے وہ خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنے ہیں، نہ کہ کسی اور یا گناہ کے لیے. یہ یہاں پر یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ آپ جب ہم ساز بجاتے ہیں تو یہ اس کی پرستش کے لیے ہے، اور یہ جو اعضاء ہیں یہ استعمال ہو رہے ہیں اس کے جلال کے لیے. ہاللیلویا. تو یہ جب باجا بج رہا ہے، یہاں پہ ہارمونیم ہے، جو تالیاں ہیں، جو آواز ہے، زبان ہے، ہم پوری اپنی باڈی سے اس کی پرستش کر رہے ہیں. تو اگر ہم برائی کریں گے تو جسم تو استعمال ہونا ہے، ہاتھ بھی ہے استعمال ہونے، زبان بھی ہے استعمال ہونی. وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنی جسم کے اعضاء کو، ہر ایک حصے کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کیجیے. اپنے ہاتھوں کو، اپنی آواز کو، اپنی ٹیلنٹ کو. یہ ٹیلنٹ ہے، ہارمونیم بجانا، تبلا بجانا، یہ ٹیلنٹ ہے. اور اپنے ٹیلنٹ کو اگر خدا کے جلال کے لیے استعمال کیا جائے تو سونے پہ سہاگا. خدا آپ کو جو نا اس کی بدلہ دے گا. خدا آپ کے اس کو جو نا رویے کو قبول کرے گا. یہ اور آگے آخری آیت دیکھیے. اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو. یہاں پر آخری آیت جو نا فضل پہ ختم ہوئی ہے، شروع میں بھی فضل. کیونکہ ہم گناہ کرتے رہے، کیا فضل جاری ہو گیا ہے؟ ہرگز نہیں. اب کیا فضل ہے تو ہم گناہ کریں گے؟ ہے تو ہم فضل کے متحد ہی ہیں، کیونکہ فضل جاری ہو گیا ہے، فضل ہے ہم پر. اور گناہ تمہاری فانی بدن پر حکمرانی نہ کرے. یاد رکھیں، شیطان گناہ کرانے کے لیے ضرور آپ کے پاس آئے گا. وہ ازمائش بھی لائے گا. شیطان جب یسوع کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ تو مجھ کو سجدہ کرے تو میں یہ ساری شان و شوکت تجھ کو دے دوں گا، تو وہ آپ پر کیوں نہیں غالب آ سکتا؟ مگر جب آپ مسیح کے اعتبار سے اپنے گناہوں کو مردہ قرار دے دیں گے اور آپ مان لیں گے کہ میرے گناہ مر چکے ہیں اور میں مسیح میں زندہ ہوں، تو وہ آپ پر غالب نہیں آ سکتا. آپ مسیح میں زندہ ہو
تو وہ آپ پر کچھ اختیار نہیں رکھتا. اور آزمائش شیطان ضرور آتا ہے آپ پر, لیکن خدا کا کلام فرما رہا ہے آپ کو کہ اب ابلیس اس کی بادشاہی نہیں رہی. ابلیس کی جو بادشاہی تھی وہ اب نہیں رہی. ابلیس اپنے آپ کو زمین کا بادشاہ خدا جانتا, وہ اسی لیے یسوع کے پاس کھڑا تھا پورے اختیار سے کہ میں تجھے دے دوں گا, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا اختیار ہے. اور ابلیس یہاں پر اب جو گناہ کی حکومت ہے وہ نہیں ہے, جو ہمارے جسم پر پہلے تھی, اس کے مصلوب ہونے سے, صلیب پر چڑھ جانے سے اب ہمارے پر نہیں رہی. اور شیطان مات کھا گیا ہے, مگر ہمارا جو مسیح, بادشاہوں کا بادشاہ, سلامتی کا شہزادہ, جو کوئی مسیح میں اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مارے گا, وہی اس کے ساتھ جی اٹھے گا. اگر میں اپنے گناہوں مسیح کے اعتبار سے ماروں گا نہیں تو میں جی کیسے اٹھ سکتا ہوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. پہلے اپنے آپ کو مارنا پڑے گا, اپنی خواہشوں کو, اپنی رنجشوں کو, اپنے وہ سارے برے روشوں کو, سب کو مارنا, پھر مسیح میں زندہ ہوں گے, پھر مسیح میں ہم جو ہے نا لائف گزار سکتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بن موئے اور بن بیپتسمہ لیے, بن بیپتسمہ اس کی موت کے بیپتسمے شامل ہونے کے بغیر ہم یہ نہیں پا سکتے ہمیشہ کی زندگی. اور ہمیشہ کی زندگی یقین کیجئے کہ اپنے آپ کو پہلے مارنا پڑے گا, پھر جو ہے نا یقینی ہے کہ آپ جو ہے نا ہمیشہ کی زندگی پائیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کس اعتبار سے زندگی گزارنی ہے, مسیح میں یا گناہ میں. اگر ہم مسیح میں چلتے ہیں تو مسیح فرماتا ہے کہ آج تم وہ نہیں رہے جو پہلے تھے, بلکہ آج نئی زندگی تمہیں عطا فرما دی گئی ہے. ہاللیلویا. اور آپ کے سامنے دو سچویشنز ہیں, وہ یہ ہے کیا واقعی ہم نئی زندگی میں چل رہے ہیں. آج دی سچویشن جی, ہم ارد گرد اپنے آپ سے پوچھیں, کیا میں واقعی نئی زندگی میں چل رہا ہوں؟ میں نے اپنے گناہوں کو مار دیا ہے اور میں مسیح میں زندہ ہوں؟ یہ آپ نے سوچنا ہے. اور دوسرا کہ میں واقعی آج جو نا حالے میں پرانی زندگی چ کہ پرانی اسٹریٹجی میرے نال ہے, کہ وہی روشیں, وہی سوچیں, وہی سارا کچھ میرے ساتھ ہے, تو میں مسیح میں کبھی نہیں زندہ. یہ ہم نے اپنے آپ سے یہ کام کرنا ہے. اور اس نے جو کرنا تھا نا, مسیح کا جو کام تھا, اس نے بے خوب کام کیا ہے. اس نے ہر چیز ہمارے لیے وہ دروازے کھول دیے ہیں. اب باری کس کی ہے؟ باری ہماری ہے. ہماری باری ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ماریں گے یا نہیں ماریں گے, یہ ہم پر ہے. اور جس نے سب کچھ یہ ہمارے لیے کیا ہے, وہ ذات کون ہے جی؟ یسوع. اور یسوع کیا ہے جی؟ خدا کی ذات کا نقشہ. یسوع اول اور آخر, ابتدا اور انتہا, الفا اور اومیگا. یسوع قدیم القیام ہے, وہ ازلی اور ابدی ہے. وہ تھا, وہ جو ہے اور وہ جو آنے والا ہے. یسوع کائنات بنانے والا اور سنبھالنے والا ہے. لازوال کلمہ ہے یسوع. جب کچھ بھی نہ تھا تو یسوع تب بھی تھا, اور جب کچھ نہ رہے گا یسوع تب بھی رہے گا. یسوع کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. دنیا کی تاریخ یسوع کے گرد گھومتی ہے. یسوع آسمان, زمین, نبی, رسول اور فرشتوں سمیت تمام الخلقات کا خدا محمود ہے. ہاللیلویا. یسوع وہ ہے جو آدم سے لے کر یوم عدالت تک ہر ایک ایماندار برگزیدہ جس کا منتظر ہے اور رہے گا. ابراہیم بھی اس کے دنوں کو دیکھنے کا منتظر تھا. اس سے پہلے کہ ابراہیم تھا, یسوع تھا.
यसु बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। यसु जलाल और हशमत, कुदरत, दौलत, शुक्र, तमजीद, परस्तिश और हम्द के लायक खुदा है। दुनिया में कोई ऐसा तराजू नहीं जो यसु की कुदरत, इख्तियार और लाजवाली को, उसके असर को तोल सके। हालेलुया। और यसु की कुदरत लाजवाल है, और दुनिया में ऐसा कोई पैमाना नहीं जो यसु की मोहब्बत और जलाल को तोल सके। हालेलुया। और कोई ऐसी हस्ती नहीं जो उसके ख्याल इरादों को पढ़ सके। दुनिया में कोई नहीं जो उस पर गुनाह साबित कर सके। यसु खुदा का बेटा है, वो गुनाहगारों का निजात दहिंदा और लासानी है। ना उसके जैसा कोई था और ना कोई होगा। वो कमजोरों की ताकत, गरीबों, यतीमों, बेवाओं के हक का मुहाफिज। यसु आजमाइश में फंसे हुओं का मुस्तहिकम मददगार है। वो आग की भट्टी में भी उतर आता है, वो बचा लेता है, वो बीमारों को शिफा देता है, अंधों को आंखें देता है, गूंगों बहरों को बोलने सुनने की ताकत देता है, लंगड़ों को चलाता है, मफलूजों को बहाल करता है, बदरूहों को निकालता, कोड़ियों को पाक करता और मुर्दों जिंदा करता। वो कहे तो पानी में बन जाता है, वो हुक्म दे तो समंदर आंधियां थम जाती हैं। वो कहे तो दरख्त और पहाड़ जगह छोड़ देते हैं। वो गुनाहगारों को माफ करता है, वो कैदियों को आजाद करता है। वो हिकमत, हशमत और निजात का दरवाजा, वो जिंदगी की रोटी और पानी का सर चश्मा है। हालेलुया। वो दुनिया का अब्दी नूर है, वो राह हक है, वो जिंदगी है, कयामत है और जिंदगी वो है। वो अच्छा चरवाहा और भेड़ों के लिए जान देने वाला है। हालेलुया। वो अजीब मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। उसके कहने बल्कि इरादा कर लेने से ही सब कुछ हो जाता है। उसका जुआ हल्का और मुलायम है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कोई उस वजूद, उस ख्याल और उसके नक्श को मिटा नहीं सकता। उसे कायम रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं, लेकिन कायनात उसके बगैर कायम नहीं रह सकती। हेरोदीस बादशाह ने उसको मार न सका, फरीसी उसका मुकाबला न कर सके, पिलातुस उसमें बुराई न पा सका और मौत कब्र पर गालिब ना आ सकी। हालेलुया। वो मर गया था, मौत और कब्र पर फतह पाकर जी उठा। उसने इब्लीस के सर को कुचला और उसके कामों को मिटाया। वही है जो सबको आखिरी दिन फिर जिंदा करेगा। वही है जो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। क्या नाम है जी? यसु। तो वो आने वाला है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपने अपने गुनाहों को मारना है, कफन पैक करना है, डब्बा पैक कब्र में, या जिंदा रखना है, मारना है। तो उसको जैसे कफन दफन नहीं करीदा, खुशबू लाई दिए, बड़ा सफेद कपड़े च लपेट के जाना, फिर मट्टी के थले तुसी भी अपने गुनाहों में एक एक करके जाना, चुनो तो उथे रखो, उन्होंने पैक करो, दफन कर दो। तो जब दफन करेंगे तब ही हम उसमें जिंदा होंगे और तब ही हम उसको जो ना, और यसु ही है जो वाहिद है और उसी पे एतबार। अब वो जी उठा है और हमें वो चाहता है कि हम भी जी उठे। हम आज जी उठे हैं या नहीं, हम अपने कामों से अपने आप से पूछ सकते हैं। हालेलुया। और मेरे साथ दुआ कीजिए। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें यीशु मसीह में नई जिंदगी दी है। हमें मार दिया
गुनाह के एतबार से, ताकि हम यस्सु में जिंदा रहें और हमें ताकत दे, ताकि हम पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी में चलें, और हमें रूह कुदस का मसा दे, ताकि हम तेरी रूह में रोजाना बदलते रहें और हम तेरे फजल में बढ़ते रहें, यीशु के नाम से आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे।